السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا خیال ہے ناظرین، آج آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی، جناب چودھری پرویز الہی اور جناب مخدوم شاہ محمود قریشی ملتان والے پیر صاحب، ان پر کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے، اور پھر آپ کو کیوں نہ یہ بھی بتایا جائے کہ جو نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے اندر مولانا نے کیا شکوے کیے ہیں، کون کون سے پول کھولے ہیں، کس سے ناراض ہیں، کیوں ناراض ہیں، اور انہوں نے نواز شریف کو سب کچھ کھل کھلا کر سنا دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ذرا اس سے پہلے دو اچھی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، بس یہ سمجھ لیں کہ وہ ٹیروں پہ لگی ہوئی ہیں، آج کل قدموں پہ نہیں چل رہی، اور وہ انہوں نے جناب ایک پنجاب کی جو محکمہ صحت کا ایک اجلاس ہوا، اس کے اندر انہوں نے ایک اپنا پلان دے دیا ہے جو محکمہ صحت پنجاب کے اندر جو اصلاحات لائیں گی اس حوالے سے۔ اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز اس میٹنگ کے اندر، یہ کوئی تقریباً 3 گھنٹے کی میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ جتنے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، رورل ہیلتھ یونٹس ہیں اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پنجاب کی جو آبادی میرے خیال میں 80% سے زیادہ تو دیہات میں ہی رہتی ہے، تو ان کے لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان میں تمام میں ادویات اور علاج مکمل طور پر فری ہوگا۔ یہ بہت ایک انقلابی اقدام ہے جی، آج کل کے دور میں سچی بات ہے علاج بڑا مہنگا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک پلان دیا ہے اصلاحات کا، اس کے اندر جو انہوں نے اپنا 5 سالہ ایک منصوبہ دیا، اس کے اندر مختلف جو شعبوں کے اسپیشلائزڈ ہسپتال ہیں پنجاب بھر میں وہ بھی قائم کرنے ہیں، مثلاً کڈنیز کے، لیور کے، آپ ناک کان گلے کے، زچہ بچہ کے، تو مطلب مختلف قسم کے جو اسپیشلائزڈ ہیں ہارٹ کی بیماریوں کے، اس طرح کے تمام اسپتال جو نہیں ہیں وہ بھی ان کے منصوبے میں شامل ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا اور زبردست جو قدم اٹھایا ہے اور جس کی فی زمانہ بہت زیادہ ضرورت تھی، اور پچھلوں نے کیا کیا افسوس ہی بندہ کیا کر سکتا ہے جناب، انہوں نے یہ ایک اناؤنس کیا ہے کہ جی پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل جس میں 100% مریضوں کا علاج مفت ہوگا، وہ جناب قائم کرنے جا رہی ہیں۔ اور انہوں نے جناب ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لاہور ول ہیو پاکستانز فرسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ گورنمنٹ کینسر ہاسپٹل، اور انہوں نے ساتھ آگے انہوں نے انشاءاللہ لکھا ہے۔ تو یہ جناب کینسر اسپتال سرکاری ہو اور مفت ہو، اس سے زیادہ اچھی خبر کوئی نہیں ہو سکتی۔ کینسر کا علاج آج کل جتنا مہنگا ہے وہ کسی بھی آدمی کے بس سے باہر ہے۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک بددیانتی کی بات بھی بتاؤں، جو پیشہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بددیانتی کی گئی اس پاکستان کے ساتھ۔ عمران خان صاحب نے جناب کینسر کے نام پہ اسپتال بنایا لاہور میں، پورے پاکستان سے چندہ لیا، کوئی بندہ نہیں چھوڑا، پوری دنیا سے چندہ لیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بالکل بھی 1% بھی وہ کوئی چیریٹی ہاسپٹل نہیں ہے۔ وہاں پہ کسی کا کوئی، میرے نالج کے مطابق وہاں پہ کسی کا کوئی مفت علاج نہیں ہوتا۔ میرے جاننے والے آج تک جتنے بھی لوگ گئے ہیں، اگر پاکستان کے مہنگے ترین پرائیویٹ ہاسپٹل نے اگر 50 لاکھ روپے جس مریض کے علاج کا مانگا ہے نا، تو شوکت خانہ والوں نے کہا جی بھائی جی 1.5 کروڑ روپے ہے تو اسپتال میں، اور نہیں ہے تو ادھر سے نکل جاؤ۔ یہ وہاں پہ رویہ ہوتا ہے۔ اور آپ اس سے شاید پاکستان کے اندر نوسر بازی کی سب سے بڑی واردات یہ ہے کہ لوگوں سے پیسے لے کر اپنا ذاتی اسپتال بنایا۔ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اپنا پلاٹ خریدتے ہیں، اپنی بلڈنگ بناتے ہیں، اپنے آلات لگاتے ہیں، اپنا سٹاف رکھتے ہیں، اس کے بعد 4 پیسے کماتے ہیں۔ بھائی صاحب نے تو جناب قوم کے پیسوں سے اسپتال بنایا ذاتی، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ جناب علیمہ باجی کی بھی اربوں کی جائیدادیں بن گئی، باقی بہنوں کی بھی بن گئی، عمران خان صاحب بھی جناب اربوں سے کھربوں پتی ہو گئے۔ لیکن عمران خان نے جب جس کی میں بددیانتی کا ذکر کرتا ہوں وہ یہ کی کہ وہ جب خود وزیر اعظم تھے، انہوں نے پاکستان کے اندر کوئی سرکاری اسپتال کینسر کا نہیں بنایا، اس لیے کہ ان کا اپنا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا تھا۔ ان کا اپنا جو وہ بالکل بھی، میں ایک بار پھر کہوں گا کہ وہ کوئی چیریٹی ہاسپٹل نہیں ہے، وہ صرف ڈرامے بازی ہے، وہ صرف ذاتی اسپتال ہے، پرائیویٹ اسپتال ہے اور مہنگا ترین اسپتال ہے۔ تو وہ ان کا ذاتی بزنس ہے عمران خان کا، شوکت خانم اسپتال۔
جو کہ لوگوں سے پیسے لے کے وہ اپنا بزنس کماتے ہیں، کروڑوں اربوں کماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے 3.5 سال کے دور حکمرانی میں 2 مزید اپنے پرائیویٹ اسپتال تو بنائے پشاور میں اور کراچی میں، لیکن انہوں نے ایک بھی پاکستان کے مریضوں کے لیے مفت سرکاری کینسر اسپتال نہیں بنایا. یہ ایک فیکٹ ہے. اور اب اگر پاکستان کے اندر کوئی پہلا ایک سرکاری اسپتال بن رہا ہے جو کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرے گا تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے. ایسے مزید بھی بننے چاہیے، باقی صوبوں میں بھی بننے چاہیے، پنجاب کے اندر بھی اور جگہوں پہ بھی بننے چاہیے، کیونکہ ایک بالکل یہ فیکٹ کی بات ہے کہ کینسر کی بیماری اب اتنی عام ہو چکی ہے جس طرح کسی زمانے میں ٹائیفائڈ یا ہیضہ ہوتا تھا. مطلب اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے اوپر، ہماری لائف سٹائل غلط ہے، یہ جو بھی معاملہ ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں جناب، اپنی ان خبروں کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ سے تھم نیل کے اندر عرض کی. تو آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ جیل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ان 3 جناب بڑے رہنماؤں کے اوپر کیا بیت رہی ہے. سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں ملتان والے اپنے پیر صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی. تو شاہ محمود قریشی صاحب جناب اسیر ہیں طویل عرصے سے، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ سٹوری بتائی تھی جو ان کے ساتھ گزری تھی. ایف آئی اے میں جب یہ گرفتار تھے تو ان کو پہلے ایک ایئر کنڈیشن کمرہ دیا گیا تھا، گرمیوں کے دن تھے جب جسمانی ریمانڈ پہ تھے. 2-3 دن ان کو کہا جاتا ہے کہ قریشی صاحب کوئی تعاون کر لیں کوئی تفتیش میں، لیکن جب قریشی صاحب نے نہیں کیا تھا پھر انہوں نے حوالات میں ڈال دیا. اس سے پہلے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا یہ جو اسد عمر صاحب وغیرہ کے ساتھ یہ رہا بھی ہو گئے تھے، اور جب یہ زمان پارک جا کے ملے بھی تھی تو اس وقت ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بہت اچھا ایک موقع دیا گیا تھا کہ جناب آپ جو ہیں وہ ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کریں لیکن ذرا ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کے کریں. تو ایک چانس ان کو دیا گیا تھا، اور بعد میں پھر جب وہ دیکھا کہ انہوں نے اس طرح نہیں وہ چلے، اس چانس کے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو سچی بات ہے کہ انہوں نے ٹرین مس کر دی اور جیل جا پہنچے، اور پھر ان کو سزا بھی ہو گئی سیفر والے کیس میں. تو اب وہ وہاں پہ حوالاتی تو نہیں ہیں، قیدی ہیں، لیکن وہ ابھی بھی ان کی اہلیہ بچے آتے ہیں، کوششیں ان کی ہیں، ان کے تھرو کو میسیجنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی بات بن جائے ان کی اور ان کی کچھ رہائی کی کسی طرح سے کچھ سبیل ہو جائے. لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ وہ اب ٹرین مس کر چکے ہیں. اب آتے ہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف. جو جیل کے اندر ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب ان دنوں بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ خبریں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب بالکل کوئی ڈٹے نہیں ہوئے. یہ جب آتے ہیں نا پیشیوں میں، جب ان سے صحافی سوال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نواز شریف ایسے ہے، شہباز شریف ایسے ہے، خان بڑا گریٹ ہے، میں اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں. تو یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو آپشن اویلیبل نہیں ہے. آپشن کیوں نہیں اویلیبل یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ جیل کے اندر جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودھری صاحب کے اندر اس وقت یہ بڑا شدید احساس ہے کہ ایک تو جیل بھی آ گیا، بیٹا بھی بھاگ گیا، اور ساری فیملی پہ بھی کیا گزری، اور اپنی فیملی کو توڑ بھی بیٹھا. چودھری شجاعت حسین اور ان کے صاحبزادوں سے الگ بھی ہو گئے. فیملی تو ابھی بھی ایک ہے نا. ابھی پچھلے دنوں چودھری شجاعت حسین اور ان کے صاحبزادے مل کے گئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب سے. تو یہ اب وہ ایک جسے کہتے ہیں پچھتاوے کے اس فیز سے گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر بات ماننے کو تیار ہیں. وہ ہر طرح سے اگر ان سے یہ کہا جائے نا کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، وہ کہے گا جناب، تو آپ کہیں گے کہ میں اپنی ساری جائیداد چھوڑوں، تو وہ بھی شاید اس کے لیے بھی راضی ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب بھی ایسی بات کرتے ہیں تو جواب میں صرف ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ مونس کو بلا لیں، کیونکہ مونس الہی پاکستان کا بہت سارا پیسہ مبینہ طور پہ لے کے بھاگا ہوا ہے، اور انہوں نے بگوایا تھا ایک ملک ریاض کے مبینہ طور پہ خصوصی پلین کے اندر. تو مونس صاحب کی حالت یہ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کو فون کی سہولت دے بھی دی جاتی ہے تو وہ اپنے ابا جی کا فون نہیں اٹھاتے. ان کی بلا سے ادھر بیٹھ کے ٹویٹیں کھڑکاتے رہتے ہیں، امی میری الیکشن لڑ رہی ہے، ہار گئی ہے، بڑا زیادتی ہو گئی ہے، والد صاحب میرے اندر ہیں جناب، بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں آ کے نہیں دے رہے. میں نے ہم ساری زندگی ہم نے کرائم رپورٹنگ بھی کی، تو پولیس والے جب کسی کے والدین میں سے کسی کو اٹھا لیتے تھے نا، تو بڑے سے بڑا جسے کہتے ہیں نا بددماغ قسم کا مجرم بھی جو ہوتا تھا نا، وہ بھی آ جاتا تھا کہ جی میرے ماں پہ انہیں چھوڑ دو، میں جناب گرفتاری آپ آ کے دے دینا. لیکن پرویز الہی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں مونس الہی صاحب، ادھر ایسا کوئی چکر نہیں. ادھر اب جو اسپین میں UK میں موجیں لگی ہوئی ہیں، جس طرح کے نیو ایئر نائٹس چودھری مونس الہی صاحب وہاں پہ منا رہے ہیں بھارت سے جناب، وہ رقاصاؤں کو بلا کر، اور جناب میوزیکل نائٹس وہ فل شاپ شبا، دولت اندھی، اور ایک جناب لگژری لائف سٹائل، عیاشی پروگرام فل. تو
تو وہ مطلب سوچتا ہوگا نا کہ میں اب ابا جی کو چڑھانے کے چکر میں جا کے جیل میں بیٹھ جاؤں، تو وہ پھر مسئلہ پرویز الہی صاحب کے لیے بنا ہوا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ یہ کہنا کہ وہ جو بیان دیتے ہیں آگے جو اپنی پیشیوں وغیرہ پہ، تو وہ بس وہ بیان ہی ہوتے ہیں، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیچ میں سے بیچارے چوئی صاحب بہت مخدوش حالت میں ہیں۔ اگلی جو شخصیت ہے وہ جناب اپنے عمران احمد خان نیازی صاحب۔ عمران احمد خان نیازی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہے کہ وہ دن بدن چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اب ہر ایک سے لڑنا شروع کیے۔ جیل کے عملے سے انہوں نے لڑنا ہے، مشکتیوں سے انہوں نے لڑنا ہے، ہر ایک کو کھری کھری سنانی۔ اور اب تو آپ کو پتہ ہے، ہماری خبریں درست ثابت ہوئیں کہ اب تو وہ ان کے وکلاء ان سے ملنے جاتے ہیں، ان کے پر بھی چڑھائی کر دیتے ہیں۔ ان کو تو اس چیز پہ بھی بڑا غصہ آیا کہ مریم نواز شریف نے جب حلف اٹھایا، وزیر اعلیٰ بنی، منتخب ہوئیں، تو وہ اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب کے پاس گئیں اور ان کو کہا کہ جی جس طرح میں پورے ایوان کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں صرف حکومتی بینچوں کی نہیں، تو آپ لوگوں کے لیے میرے چیمبر کے دروازے کھلیں۔ تو عمران خان صاحب کو اس چیز پہ اعتراض تھا کہ انہوں نے ایسی دی تیسی کیوں نہیں کی تھی مریم دی، اس نے مریم کو ایسے ڈٹ کے جواب کیوں دیا، اس نے جناب اس کو ٹف ٹائم کیوں نہیں دیا، اس نے اس کی بات کھڑے ہو کے سنی کیوں۔ اس طرح کے ان کو بڑی شدید قسم کے غصے جو نہیں آج کل آ رہے ہیں، اور یہ سارے غصے اس لیے آ رہے ہیں کہ ذہنی طور پہ عمران خان صاحب بہت زیادہ شکست و ریخت کا شکار ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ملک بند ہوتا ہے تو ہو جائے، تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، خدا نخواستہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، بھاڑ میں جائے پی ٹی آئی، بھاڑ میں جائے سارے لوگ، کسی طریقے سے مجھے جیل سے باہر آنا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں بڑا ڈٹا ہوا ہے کپتان اندر، تو جناب وہ مان نہیں رہا، اور کپتان صاحب کو ایسے ایک اشارہ کریں گے نا جی، تو کپتان صاحب کہیں گے کہ جناب جو کرانا نے میرے کو کرا لو، منو ایک دفعہ باہر کر دو۔ تو وہ پورا زور بھی لگا رہے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کے بھی ترلے کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کرتے رہے ہیں، وہ چکزئی صاحب کے بھی ترلے کر رہے ہیں، وہ امریکہ کے بھی ترلے کر رہے ہیں، وہ جناب کسی کی کوئی آپشن چھوڑ نہیں رہے کہ کسی طریقے سے میں جو ہوں ان معاملات سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ ان کی جان نہیں چھوٹ رہی، بلکہ جو ہمارے جیل کے اندر کے ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دن بدن ذہنی طور پر جسے کہتے ہیں کہ مفلوج سے ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، بہت کم وہ نارملی بیہیو کرتے ہیں۔ آپ عمران خان صاحب کی جیل کے اندر کی یہ سچویشن ہے۔ اب آتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جو آپ کو ہم نے لکھی تھم نیل کے اوپر کہ جی مولانا فضل الرحمان کی اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے اندر کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور سیاسی مخالفت ہو بھی، اختلاف رائے ہو بھی، تو یہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ تو ہیں نہیں کہ جو ایک دوسرے سے وہ گالم گلوچ پہ آ جائیں۔ مطلب وزادار لوگ ہیں، سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، سیاستدانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ قیمتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر ان کے پاس جا کے ترلے کر رہی ہے، 3-4 دفعہ ان کے پاس جا چکی ہے، ان کے حلوے کھا رہی ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہی ہے، کل تک جن کو ڈیزل کہتے تھے، جناب کرپٹ کہتے تھے، برا کہتے تھے، ان کے پیچھے ایم وہ پڑی ہوئی۔ وہ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اسٹریٹ پاور کھو چکی ہے۔ وہ احتجاج شاج کالیں شالیں کچھ ان کا معاملہ اس وقت باقی نہیں رہا۔ اس وقت اگر کسی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، کوئی بندہ کوئی جاندار احتجاج کر سکتا ہے، تو وہ مولانا فضل الرحمان کی ایک بڑی منظم جو ہے ان کی مدرسوں کی فورس ہے۔ وہ جب اشارہ کرتے ہیں، مطلب 5-10 لاکھ بندہ ان کے لیے پورے پاکستان سے نکال لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے ایک اشارے پہ سارے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جناب پی ٹی آئی کو مطلب دورے پڑ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو کسی طریقے سے بنا لیں، لیکن مولانا صاحب پی ٹی آئی والوں سے تو راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جناب وہ ناراض دوسری طرف سے بھی بڑے سخت ہیں، بہت سخت ناراض ہیں۔ بہت لوگ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا وفد ایک دفعہ گیا، جب اگلے دن انہوں نے جانا تھا اور کہا گیا کہ جی ہم آ رہے ہیں، تو مولانا صاحب نے منع کروا دیا کہ جی بالکل میرے پاس مت آئیں۔ ان کو غصہ تھا اس بات کا کہ جناب یہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے بار بار ساری حکومت کر لی، سیٹنگ کر لی، ایم کیو والوں کے ساتھ بھی کر لیا، مجھے انہوں نے پوچھا ہی نہیں۔ تو وہ پھر مولانا صاحب غصے میں تو تھے، لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ جب نواز شریف صاحب مولانا صاحب کے پاس جائیں گے تو مولانا مان جائیں گے۔ اچھا، نواز شریف صاحب مولانا صاحب کے پاس گئے بھی، لیکن جناب ذرائع کہ یہ کہنا ہے کہ مولانا مانے نہیں ہیں۔ البتہ انہوں نے دل کی ساری باتیں نواز شریف کے ساتھ شیئر کر دی، کھلی ڈلی ہر بات انہوں نے کھول کے سنا دی۔ اب یہ جو بات مولانا کہہ رہے ہیں بھائی جی، میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، یہ بات مولانا نے کی ہے، تو یہ ان سے پوچھا جائے مولانا صاحب سے کہ یہ ان کون ہے، انہوں کون ہے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کون ہے؟ بھائی جی میرا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اچھا، مولانا صاحب کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ جناب یہ مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جناب انہوں نے تو مجھے وہاں بھی پھینکا ہے،
جہاں پہ مطلب کوئی کسی دشمن کو نہ پھینکے، میرے ساتھ ہوا ہے دھوکہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرے ساتھ تو بڑے لوگوں کی کمٹمنٹ تھی کہ بلوچستان میں بھی میری حکومت بنے گی، میری پارٹی کی، کے پی میں بھی بنے گی، گورنر بھی ہمارا ہوگا، لیکن وہ ہر طرف سے فارغ ہو گئے، الٹا ہم الیکشن ہی نہیں لڑ سکے، ہمارے خلاف تو دہشت گردی ہوتی رہی، ہمیں تو کمپین نہیں چلانے دی گئی، اور اس قسم کے معاملات ہوئے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز جو نہیں ہے وہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں بھی ہوتی، لیکن بہرحال مولانا صاحب اگر یہ شکوہ کر رہے ہیں تو یقیناً ان کے تفضات جو ہیں وہ قابل غور ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب میری تو پیٹھ میں نا مجھ سے ساری چیزیں طے کر کے میری کمر میں چھرا گھونپا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ میں ان کو کچھ کہتا رہا ہوں، یہ مجھے کچھ کہتے رہے ہیں، نتیجے کچھ نکلے ہیں۔ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں، بڑے برہم ہیں، بڑے ناراض ہیں۔ تو اب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنی ایک طرز کے آدمی ہیں، تو اب یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی نا، یہ سیزن سیاستدان ہیں، آپس میں گلے شکوے بھی کرتے ہیں تو تہذیب کے دائرے میں کرتے ہیں، مطلب اوئے توئے والا چکر نہیں ہوتا ادھر۔ تو وہ بہرحال مولانا نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو مولانا صاحب فی الحال راضی ہونے سے انکاری ہیں، اور یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ صدارتی الیکشن میں بھی شاید وہ ووٹ کسی فریق کو نہ دیں، اور جو وزیر اعظم کا الیکشن ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام ووٹ نہ ڈالے، اور آخری لمحے تک اگر نواز شریف صاحب ان کو منا لیتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ آج صبح تک کی صورتحال ہے اس میں تو مولانا صاحب بالکل مان کے نہیں دے رہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا کریں گے کیا؟ مولانا صاحب نے اس چیز کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی دھاندلی کے خلاف دھرنا دیں گے، لانگ مارچ بھی کریں گے، ملین مارچ تو ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب وہ یہ کب کریں گے اس کا بھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ سسٹم سے نکلنا نہیں چاہتے، ان کے بندوں نے حلف بھی اٹھایا ہے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے بھی، اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اور مناسب وقت پہ وہ جو ہے وہ لانگ مارچ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے، جو پاکستان کے اندر وفاقی صوبائی حکومتیں ہیں ان کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف، مبینہ دھاندلی کے خلاف۔ اب یہ مولانا صاحب نے وہ ٹائمنگ کیا سوچ کے رکھی ہوئی ہے، یہ تو مولانا صاحب کے دل کو پتہ ہے یا پھر اللہ میاں کو پتہ ہے۔ ہمیں جب پتہ چلے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔